ضلع پونچھ کے تعلیمی زون منڈی کے تحت پڑھنے والا مڈل اسکول ڈوگیاں جو کہ بلاک لورن میں واقع ہے کی عمارت کا تعمیری کام گزشتہ 13 برس سے مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ مکینوں کے مطابق اسکول کی حالت ابتر ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ مکینوں نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ متعلقہ اسکول کی مرمت کے لیے ہر برس پیسہ واگزار کیا جاتا ہے مگر ٹھیکیدار اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کی ملی بھگت سے اسکول کی مرمت نہیں کی جاتی ہے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے بچوں کے والدین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اسکول کی عمارت کی مرمت کی جائے تاکہ طلباء و طالبات کی پڑھائی متاثر نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں ظہیر عباس کی یہ خاص رپورٹ۔ اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں ٹیچرز دور سے آتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں، بہت اچھا پڑھا کے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھاتے ہیں۔ ایک اسکول میں دقت آتی ہے، ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اب اسکول ہم آتے ہیں بہت خوشی سے، بچے آتے ہیں ہمیں یہاں پہ پڑھتے ہیں، ٹیچر بھی بہت دور سے آتے ہیں، پڑھاتے بہت اچھا ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھاتے ہیں۔ ایک روم میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں روم میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں اسکول بننا چاہیے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول ڈوگیاں، یہاں ہمیں صرف اسکول نہیں ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ ہم یہاں 8ویں کلاس تک ہے، یہاں ایک ہی سب 8ویں کلاس تک بچے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ٹیچر بہت پڑھاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمیں یہ اپیل کرنی اسکول ہمارا بنے۔ سر ہم یہاں مڈل کلاس کے ہی پڑھتے ہیں بچے، مڈل کلاس کے بچے ہی پڑھتے ہیں اور ہے بھی یہ پہاڑی علاقہ۔ اگر مانا کہ ہم کسی پونچھ پڑھیں یا کہیں اور کسی اکیڈمی وغیرہ میں پڑھیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ چاہیے، ہمارے ہاتھ کچھ ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کے جابس وغیرہ، ہر ایک کی جاب تو نہیں ہوتی سر، اس لیے ہمیں ان سکولوں میں پڑھنا پڑتا ہے اور ہم ان سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ دیکھو پہلے لاک ڈاؤن تھا، ہم مانتے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ سکول نہ بن سکا، پر اب تو لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سکول تو نہیں بنا، لیکن یہ گر بھی گیا ساتھ ساتھ میں۔ اور ہمیں اس دھوپ میں اتنی مشکل میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہ کیا دھوپ میں، کیونکہ ہمیں اپنی پڑھائی حاصل کرنی ہے۔ بچے شوق سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور آگے سکول نہیں ہے اور ہمیں اس مجبوری میں دھوپ میں بیٹھا پڑھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں دھوپ کی وجہ سے اور ہمیں ایک ہی روم ہے اسکول میں جس میں ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے اور ہم اس ایک روم میں بیٹھتے ہیں، سب ٹیچر آتے ہیں صبح، الحمدللہ سب ٹیچر آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اپنا پیریڈ بہت اچھے سے لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ وہاں بچوں کا شور ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اس وجہ سے ہمیں ایک ہی روم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکول بننا چاہیے، یہ اسکول آج تک نہیں بنا۔ آج اس سے پہلے بھی کتنی کلاسیں یہاں سے جا چکی ہیں، لیکن آج تک اس اسکول کی حالت دیکھو، کنڈیشن دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی اسکول دیکھنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پہاڑی علاقے کا یہ نہیں ہوتا کہ سر اسکول نہیں ہونا چاہیے، اسکول ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو کہیں دور نہیں جا سکتے یا کہیں اور پڑھنے نہیں جا سکتے۔ جو بچے پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو اسکول ہیں، اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے۔ بچے یہاں زیادہ کیسے ہوں گے جبکہ یہاں اسکول نہیں ہے، جبکہ یہاں کوئی اسکول کا رول نہیں ہے، کوئی اسکول ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ دکھنے میں آتا ہی نہیں اسکول ہے کوئی۔ دیکھو اگر آپ کوئی دوسرا بھی آئے گا، کسی کے پوچھے گا، ہمیشہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ دیکھے گا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ اسکول ہے۔ مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ سمجھے گا اسکول ہے، بٹ ہمیں مجبوراً بولنا پڑتا ہے یہ اسکول ہے۔ اسکول بنا تھا اور اس کی یہ بری حالات ہے، آج تک اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں
یہ نہیں کوئی سوچتا ہے بلڈنگ گر جائے گی, کوئی بچہ مارے جائے گا یا کچھ, یہ کوئی نہیں سمجھا. آج 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے لاک ڈاؤن میں بچے بند تھے, تو ان 2 سال میں کسی نے دلچسپی نہیں کی کہ اسکول ہم نے بنانا ہے, بچے پڑھیں گے یا کچھ. ہم نے بھی بہت کوشش کی مگر ادھر کوئی دیکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, دیکھو اس وقت بھی ہمیں بہت مشکل ہے بچوں کی, کہ کتنے بچے آتے ہیں یہاں, بچوں کو جگہ نہیں ہے. جب برف ہوتی ہے تب بھی جگہ نہیں ہوتے ہے, جب گرمی ہوتی ہے تب بھی ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی, ادھر کوئی پیڑ بھی نہیں, کہیں چھائیں بیٹھیں گے. بہت مشکل کا سامنا پڑتا ہے. یہاں کوئی صورت نہیں ہے, کوئی بلڈنگ کوئی دیوار گر جائے, کوئی بچہ مارے جائے گا. دیکھ آپ صاحب آئے ہیں, خود دیکھ لو کہ یہاں کیا حالات, کیسے گزارا چھوٹے بچے اسکول والے کرتے ہیں. ادھر جب کوئی دیکھتا نہیں, ہم بھی دور تک گئے, ہر ایک کو بولتے ہیں میڈیا والوں کو, دیکھو ہمارے اسکول کا کیا برا حال ہے. تو ہم بھی دنیا میں جاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہر جگہ میں بلڈنگ جو ہے سرکاری فرسٹ کلاس ہے. یہاں کی مجھے پتہ نہیں چلتا یہاں کیا بات ہے, یہاں کوئی توجہ نہیں دیتا. یہاں سوچتے ہیں پتہ نہیں پہاڑی بچے مار جائیں گے تو ہمیں کیا ہے, لوگوں کے ماریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے جب بارش ہوتی ہے تب بھی پرابلم ہوتی ہے, جب دھوپ ہوتی ہے تب بھی. آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے, چلو آج لاک ڈاؤن کھل گیا تھا, بچے جاتے اسکول میں, جب ان کو جگہ ہی نہیں, نہ باہر بیٹھنے کے لیے نہ اندر بیٹھنے کے لیے, یہ بہت مشکل ہے. سر یہ 2004 سے نیا اسکول پرائمری سیکشن ہوا تھا اور 2007 میں بلڈنگ بنی تھی ہماری. پہلے یہ رینٹ پہ تھا, 2007 میں بلڈنگ بنی تھی. اور جو 7 والا کمرہ آپ نے دیکھا یہ 2009-10 میں ہی کاربن کریک ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم اسی کمرے میں مینیج کرتے رہے کلاسوں کا. پھر اس کے بعد دوسری بلڈنگ کا کام آیا ہمارے پاس, جو آپ نے دیکھی, جس کا آپ نے اس وقت تک ویڈیوگرافی وغیرہ کی. تو جو لیول آپ نے دیکھی اسی لیول پہ بلڈنگ پہنچی تھی اور ٹھیکیدار نے وہاں پہ اسکپ کر دیا کام. تو اس کے بعد تقریباً بڑی بار یہاں پہ ٹیمیں آئیں. جیسے لاسٹ نومبر میں 2021 میں بھی ایک ہمارے پاس یہاں ٹیم آئی تھی, جس میں احمد دین لیکچرر ہائی سیکنڈری اسکول سابزیاں سے آئے تھے. ان کے ساتھ ایک اور تھے, وہ پراپر اس کی رپورٹ لے گئے تھے, ویڈیوگرافی فوٹو وغیرہ سب کچھ لے کر گئے تھے. تو اس کے بعد فی الحال ابھی کچھ نہیں ہوا. یہ آج نیا جو کام لگا ہے ریپیئرمنٹ کا, اس میں بھی ابھی کمپلیٹ کچھ نہیں ہوا ہے. تقریباً جو سیلنگ وغیرہ کی ہے اور ٹین کی شیٹیں ایڈجسٹ کی. یہ جو آج ابھی ہم کر رہے تھے, یہ کچھ مٹیریل تھا, ٹین کی شیٹیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی, یہ سائڈ کروائی گئی ہیں. یہ اسی کی ہے جو ریپیئرمنٹ کا. بارشوں میں بھی ہے اور دھوپ میں بھی ہے. اب دھوپ میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو گرمی کی شروعات ہے. مئی اور جون میں گرمی کی کافی شدت ہوگی, جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے فرسٹ اسٹیپ میں ہم دیواروں کی سائڈوں پہ, جو دیواریں پڑی ہوئی ہیں اس کی سائڈوں میں کلاس لے لیتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ پہلے شروع میں, کیونکہ وہاں پہ اس کی وہ آڑ ایک چھاؤں ہوتی ہے. پھر اسی کمرے میں ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے تقریباً 5 گھنٹے کے وقت کے لیے. ٹھیکیدار سے 1-2 بار بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہاں کر رہے ہیں کہ جی لگواؤں گا. تو ابھی کچھ نہیں ہوا. اس میں دوشی میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو مسئلہ ریلیز ہوا ہے. یہ نہ ہوتا جو بھی تھا نا, کیش بک جو بھی بینک میں تھا وہ ریورس کیا ہے واپس. زیڈیو صاحب کا جو SSA کا اکاؤنٹ ہے, میرے خیال میں یہ بند ہو رہی ہے اسکیم, تو واپس زیڈیو صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے. پہلے تو دیکھا جائے کہ 5 لاکھ روپیہ لے گیا ہے جی ٹھیکیدار. 5 لاکھ میں ٹھیکیدار نے جہاں وال پلیٹ تھی وہاں پہ اس نے چھوڑا کہ آکے مجھے کیریج چاہیے جی. اس نے اسی ٹھیکیدار نے برچھاڑ میں بھی ایک بلڈنگ کا کام لیا ہوا ہے, ایک بلڈنگ کا کام سٹیلا میں بھی لیا ہوا ہے. کہا جی جب برچھاڑ میں مجھے 9,14,000 میں ایک سیم بلڈنگ کا کام ملتا ہے جہاں پہ مجھے 0 کیریج ہے, کچھ نہیں ہے کیریج وغیرہ, تو وہاں ڈوگیاں میں مجھے یہی 9,14,000 میں اسی سیم بلڈنگ کا کام مل رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اب اس کے پاس بھی میرے خیال میں 2-3 بلڈنگوں کا کام تھا. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں میرا کیریج ایکسٹینڈ کیا جائے یا کچھ کیریج کا پیسہ بنایا دیا جائے. شاید اس ضمن میں اس کی ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہوئی تھی, ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ یقین دہانی ان کو دی تھی کہ آپ کو کیریج دیا جائے گا. اس کیریج کے مسئلے نے میرے خیال میں یہاں تک اس کو کیا کیا کہ وہ ایک اس کو ایسی لالچ پڑی کہ مجھے کیریج ملے گا 1,00,000 1.5 2 لاکھ روپیہ, تو میں پھر اس کے کام کو آگے شروع کروں گا.